حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی ڈیتھ ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں گزشتہ رات ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی ڈیتھ ہوئی اور ایک بڑی سب کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا۔ اب ان کے بیٹے کا مولانا یوسف جمیل صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ اس نے خود کو گولی مار کے ہلاک کیا اور ڈپریشن کا وہ پیشنٹ تھا۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے تمام لواحقین، بیٹے کی والدہ جو تھی ان کو بھی اور بھائیوں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اس بیٹے کو اس جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے اللہ تعالیٰ، اس کے صغائر کبائر خطاؤں کو اللہ معاف کرے۔ میں جو یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں اس کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ ان لوگوں کو جواب دینا ہے جو اس عمل کو خودکشی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ میں نے بھی کچھ کمنٹس پڑھے ہیں، کچھ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیندار طبقے کی طرف سے کچھ لوگ ایسے مخالف لوگ ہیں علماء کے، دینداروں کے، کہ ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے پروپیگنڈا کرنے کا۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے الحمدللہ، ہمارے ہاں دیندار طبقہ چاہے علماء کا ہو، قراء حضرات کا ہو، حافظوں کا ہو، الحمدللہ ان میں خودکشی کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے، ان کے گھروں میں بھی اور ان کے خود ان میں بھی کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا۔ اور یہ بات بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہے کہ قاری حضرات کی تنخواہیں دیکھیں، آپ ائمہ کرام کی تنخواہیں دیکھیں، ان کے مسائل دیکھیں، اس کے باوجود وہ خودکشی کی طرف نہیں جاتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو صبر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں نا کہ ساری زندگی بیٹے کے غم میں روتے رہے مگر خودکشی کی طرف نہیں گئے۔ تو یہاں بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنا دیندار گھرانہ اور بیٹے نے خودکشی کر لی، فکر لاحق ہو گئی کہ یہ اس کا جواب مولانا یوسف جمیل صاحب کی طرف سے الحمدللہ آ چکا ہے کہ وہ ڈپریشن کا پیشنٹ تھا۔ جمیل صاحب کا بیان سامنے آیا ہے، جھٹکے دیے جاتے تھے کہ میڈیسن کھاتا تھا، اس کو گولی مار کے ہلاک کیا۔ ڈاکٹروں نے یہ بھی ہدایات کی ہوئی تھی کہ ان کے اس کے پاس کوئی نہ کوئی رہنا چاہیے، کچھ بھی کر سکتا ہے، مغفرت فرمائے۔ اور یہ جواب میں سمجھتا ہوں کافی ہے ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے جو اس عمل کو خودکشی قرار دے رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جو فتنہ پرست لوگ ہوتے ہیں ان کو باتیں کرنی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی تبصرہ کر رہے ہیں اور اس بیٹے کو کہ ہر خودکشی ڈپریشن میں ہی ہوتی ہے، ٹینشن میں ہی ہوتی ہے، کبائر خطاؤں کو اللہ خوشی میں تو کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا۔ میں جو یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں ڈاکٹروں کا ہے، اس کا ایک بڑا ڈاکٹر بتاتے ہیں اور ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ ڈپریشن دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ڈپریشن تو عام لوگ جو دنیا کی محبت میں ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں، ایک ڈپریشن وہ ہوتی ہے جو کسی دماغی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں دیندار لوگ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اور اس کا کوئی علاج ایسے اس کا علاج یہ نہیں کہ اس کو صبر کی تلقین کی جائے، اس کا علاج میڈیسن ہوتی ہے، دماغ میں کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بات بہت سارے پیشنٹ ہم نے ہمارے یہاں دیکھے بہت اچھے لوگوں کو جنہوں نے بڑی بڑی ٹینشنیں جھیلی ہیں، برداشت کی ہیں، لیکن وہ بیٹھے بیٹھے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں تو سیٹ ہو جاتے ہیں، وہ دماغ کے کچھ کیمیکل ہیں جو آگے پیچھے خودکشی نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے، یہ نئی بیماری نہیں ہے، صدیوں پرانی بیماری سے بیان کی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے حضرات یہ مسئلہ طلاق کے مسائل میں بیان کیا اور قتل قصاص وغیرہ کے مسائل میں بیان کیا کہ انسان کے باوجود وہ خود کیفیات ایسی آ جاتی ہے کہ جس میں وہ اپنے قول و عمل کا ذمہ دار نہیں ہوتا اور اس کے قول و عمل کو اس کو نہ گناہ ملتا ہے، نہ اس کو دنیا میں سزا ملے گی، نہ آخرت میں سزا ملے گی، نہیں گئے۔ یہ وہ جب ہے جب انسان کی دماغی صلاحیت کام کرنا۔ یہاں بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کتنا حساس معاملہ ہے، شدید غصہ میں بھی اگر انسان اس کا جواب مولانا یوسف جمیل صاحب کی طرف سے جدہن جد وہزلہن پیشنٹ اس حدیث کی روشنی میں الیکٹرک کے جھٹکے دیے جاتے ہیں، لیکن علماء نے بیان کیا کہ اگر کوئی ڈپریشن کا پیشنٹ ہے، ڈاکٹروں نے یہ بھی ہدایت کی ہوئی تھی کہ ان کے اس کے پاس دماغ صحیح رہنا چاہیے، کچھ ایسی صورت میں وہ بیوی کو 100 طلاقیں بھی دے دے گا تو میں سمجھتا ہوں کافی دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے کرنے کے لیے جو اس عمل کو خودکشی قرار دے رہے ہیں۔ جیسے مسئلے میں ہم پرست لوگ علماء کرام آج سے صدیوں پہلے یہ بھی تبصرہ کر رہے ہیں اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض جس کا دماغ ڈپریشن میں ہی ہوتی ہے، ٹینشن میں ہی ہوتی ہے، اس عمل کو طلاق قرار نہیں دیتے، وہ زبان سے کفری کلمات اگر زبان سے نکالے گا تو وہ کافر نہیں بتاتے ہیں۔ اور حالانکہ مشاہدہ تو مذاق میں بھی دو طرح کی ہوتی ہے، اگر کلمات زبان سے نکالتے ہیں تو آپ محبت میں ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا جرم بھی معاف کر دیا اللہ بیماری کی وجہ سے اس کا دماغ کام نہیں، اس میں دیندار لوگ ایسے ہی خوب سمجھ لیں کہ ایسا ڈپریشن کا مریض علاج کسی کو قتل کا علاج یہ نہیں کہ اس کو صبر کی تلقین کی جائے، اس کا علاج دنیا میں مجرم ہے نا اللہ کے ہاں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس میں ملامت کرنا اور کسی کو برا بھلا کہنا بہت اچھے لوگوں کو نیگیٹو بڑی بڑی ٹینشنیں جھیلی ہیں، باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ مجرم ہو جائیں گے۔
وہ بیٹھے بیٹھے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں تو دنیا سے دماغ کی کچھ کیمیکل ہیں جو آگے پیچھے دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں، اور یہ نئی بیماری وجہ سے ہوتی ہے، پرانی بیماری، یہ ناپسندیدہ ہے، وجہ ہے کہ علماء کرام نے نیک لوگ یہ مسئلہ طلاق کے مسائل میں بیان کیا اور کسی دماغی بیماری کی مسائل میں بیان کیا، بچپن سے اس کی جو ہمیں احتیاط ایسی آ جاتی ہے کہ جس میں وہ اپنے قول و عمل کا ذمہ دار نہیں ہوتا، یہ بچپن سے ہی کسی دماغی قول و عمل پہ اس کو نہ گناہ ملتا ہے، نہ اس کو دنیا میں سزا ملے گی، نہ آخرت میں سزا ملے گی۔ باپ کی ہوتی ہیں وہ، یہ وہ جب ہے جب انسان کی دماغی صلاحیت کام کرنا، لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے معلوم ہے، کتنا حساس معاملہ ہے، شدید، ہم سب بھی اگر انسان ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، حضرت کے ساتھ برابر کے شریک ہیں حدیث کی روشنی، اور ہم سب دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر کوئی ڈپریشن کا پیشنٹ ہے اور اس جہاں کی خوشیاں نصیب کرے اور وہ اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، ایسی صورت میں رشتہ دار اور لواحقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے، توفیق عطا فرمائے۔ تو جب طلاق جیسے مسئلے کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں، علماء کرام آج سے صدیوں پہلے، اور میں پھر بار اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض جس کا دماغ کام کرنا قرار دینا، اس کے اس عمل کو کسی بھی طرح سے طلاق قرار نہیں دیتے، وہ زبان سے کفر یا کلمات اگر زبان سے نکالے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا دینا، حالانکہ کفر تو مذاق میں بھی مرحوم کی مغفرت فرمائے، کلمات زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، لیکن اتنا بڑا جرم بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ایسے ہی خوب سمجھ لیں کہ ایسا ڈپریشن کا مریض اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے یا اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ نہ دنیا میں مجرم ہے، نہ اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے۔ اس میں ملامت کرنا اور کسی کو برا بھلا کہنا یا کوئی نیگیٹو باتیں کرنا، یہ جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ مجرم ہو جائیں گے۔ تو ایک ڈپریشن وہ ہوتی ہے جو دنیا سے دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں، ایک اس کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نیک لوگ ہمیشہ صبر کرتے ہیں، لیکن ایک ڈپریشن وہ ہے جو آپ کو کسی دماغی بیماری کی وجہ سے، تو یہ بچپن سے اس کی جو ہمیں تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو حضرت کا جو بیٹا ہے یہ بچپن سے ہی کسی دماغی بیماری میں مبتلا تھا اور علاج بھی ہو رہا تھا۔ حضرت جو ذمہ داریاں ایک باپ کی ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے، وہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، انسان اس میں بے بس ہوتا ہے۔ تو ہم سب اس غم میں حضرت کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور ہم سب دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کے اس بیٹے کو اس جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے اور اس جہاں کی خوشیاں نصیب کرے، اور جو بھی ان کے رشتہ دار اور لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو منفی کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور میں پھر دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس عمل کو خودکشی قرار دینا یہ کسی بھی طرح سے یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ ایک الزام ہے، اور اس الزام کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحوم کو جنت میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ میں مفتی طارق مسعود صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے ان فتنہ پرست لوگوں کے منہ بند کر دیے۔ اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے اور طارق مسعود صاحب کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، نئی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔